السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم تھے اور کتنے مظلوم۔ ان کی عظمت سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ بچپن ہی میں ایمان لا چکے تھے۔ بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی ایمانتیں ان کے حوالے کیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھے یقین تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی صبح ایمانتیں ان کو واپس کر دینا۔ بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آرام سے سویا اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا، میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سبھی صحابہ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ جواب ملا، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے انہیں پرچم عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھیں، اور ان کے خامن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علی کے 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، دوم متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں سے کون زیادہ محبوب تھا تو آپ فرماتی ہیں ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط یہ صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کی چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ دی۔ وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرے وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا
چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی نے اشکبار آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کی ہے، لیکن میرے ساتھ کسی کے مواخات نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی کے سوا کوئی شخص آپ سے گفتگو کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے ان کی عظمت۔ مظلومیت دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا۔ جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دیں اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی کی قبر چھپائی گئی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔